لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلينندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جتا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے فجر کی نماز اور ہماری غفلت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، توحید کے بعد سب سے افضل عمل نماز ہے۔ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حق توحید ہے، اس کے بعد نماز ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ نماز ہمارے اوپر 5 ٹائم کی فرض ہے۔ اس کے باوجود آج ہم مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں، آج ہم لوگ نمازوں سے دور، اس میں خاص طور سے فجر کی نماز میں بہت ہی زیادہ غفلت ہماری ہوتی ہے۔ جو اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں وہ لوگ بھی دن میں 4 پڑھ لیتے ہیں، پھر بھی فجر کی نماز ان کے لیے بھاری لگتی ہے، فجر کی نماز بہت مشکل لگتی ہے۔ تو آئیے آج کے اس عنوان میں میں آپ لوگوں کو اسی فجر کی نماز کے پڑھنے کے فضیلتیں کیا ہے، پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اور نہیں پڑھنے کا نقصان کیا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں اور غور سے میری طرف دیکھنے کی کوشش کریں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ میرے بھائیوں دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن جو جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ کے دن کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ ہفتے کے 8 دن میں جو ہمارا ایمان کمزور ہوا ہے اس ایمان کو تازہ کرنے کے لیے جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن جو تقریر ہوتی ہے، جو بیانات ہوتے ہیں، ان کو سننے کے بعد ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ہمارے عمل میں ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، اسی لیے جمعہ کا دن ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن جلدی آ جانا اور غور سے سننا اور مقرر کو غور سے دیکھنا اور عمل کی نیت سے اگر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا اس جمعہ کو آنا کچھ فائدہ ہوگا، ورنہ صرف رسمی طور پر آئیں گے اور بیٹھیں گے، بس سنیں گے چلے جائیں گے، تو پھر میرے بھائیوں ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس لیے چند باتیں جو آج فجر کی نماز کے تعلق سے میں بولوں گا، غور سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ چلیے سب سے پہلے ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نسائی کی روایت۔ اور دوسری روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے بلال اذان دو اور ہمیں راحت پہنچاؤ، ابو داؤد کی روایت۔
یہ دو حدیثیں میں اس لیے سنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ان حدیثوں میں کہ اے بلال اذان دو، مجھے راحت پہنچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اذان دو، نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے سے مجھے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ پھر دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ مطلب اللہ کے رسول اور صحابہ کے نزدیک نماز پڑھنے سے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اور دل کی راحت تھی۔ نماز پڑھنے سے ان لوگوں کو دلوں میں سکون محسوس ہوتا تھا، آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہمارے دلوں کو بھی سکون ہوتا ہے؟ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہمارے آنکھوں کو بھی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے؟ ہم زبان سے تو اقرار نہیں کرتے اس بات کا، لیکن ہمارا عمل گواہی دیتا ہے کہ نہیں ہم کو نماز میں سکون نہیں ملتا۔ اکثر لوگوں کی بات بول رہا ہوں، سب کی بات نہیں بول رہا ہوں۔ الحمدللہ اللہ والے دیندار متقی لوگ بہت سارے ہیں جن کو آج بھی نماز پڑھتے ہوئے سکون ہوتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، راحت ملتی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی اگر نشانی دیکھنا ہے تو یہی جمعہ کی نماز میں دیکھ لو، جیسے ہی امام صاحب فرض نماز پڑھا کے سلام پھیر دیں کہ کس طرح دوڑتے ہیں مسجد سے، کس طرح بھاگتے ہیں، جیسے کسی انگارے پر بیٹھے ہو گے، ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال کے پھینکنے پر مچھلی تڑپتی نا، اسی طرح وہ لوگ بھی مسجد میں آ کے تڑپتے ہیں، کب جلدی نماز ختم ہو جائے، کب ہم پھر بازار میں چلے جائے۔ یہ ایمان کے کمی کی نشانی ہے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ ہمیں بھی نماز میں آ کے نماز پڑھتے ہوئے دلوں کو سکون ملے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، تبھی جا کے پھر ہمارے نماز میں ہمارے لیے کچھ فائدہ ہے۔ چلیے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے قریب ہونا محسوس کر کے دیکھو، ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ اگر ہمارے قریب آ جائے تو وہ لطف کیسا ہوتا ہے۔ جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، چاہے کوئی بیوی سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، کچھ لوگ علماء سے بھی محبت کرتے ہیں، کوئی اگر عالم صاحب آگے جن کو ہم پسند کرتے ہیں، اگر وہ عالم صاحب سے ملاقات کا موقع مل جائے، اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا موقع مل جائے، تو جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں اس سے بیٹھ کے بات کرنے کا موقع مل جائے تو وہ لمحات ہمارے لیے بڑے خوشی کے ہوتے ہیں، اس میں بڑا لطف آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم اے مسلمانوں، کیونکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرے، اور ہم سب بھی یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تمہیں سجدہ کرتے ہوئے تم اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہو۔ تو سجدہ کرتے ہوئے کیا تمہیں وہ لطف آیا؟ کیا سجدہ کرتے ہوئے تمہیں اللہ کے قریب ہونے کا وہ جو محسوس ہوتا ہے، جو لطف ہوتا ہے، جو خوشی ہوتی ہے، کیا وہ خوشی محسوس ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو سمجھو کہ یہ صرف ایک روٹین میں دو ٹھونگے مار کے ہم چلے جا رہے، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس قریب بلایا تھا، معراج کی رات بلایا تھا، ساتوں آسمان پہ بلایا تھا۔ لیکن اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہر نماز میں جب بھی بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے جب ہم قریب ہوتے ہیں، ہم کسی کے بھی قریب ہوتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں، تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم اس سے اور زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور بھی زیادہ اس کے قریب بیٹھنا چاہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں اس سے اور زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ اس کی مثال اگر ہم قرآن سے بھی نکال کر دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى۔ اے موسیٰ، تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ذرا غور سے سنو، موسیٰ علیہ السلام کی محبت کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر رہا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا، جو لکڑی تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہا، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں یہ جو ہے وہ چیز کیا ہے؟ جواب کیا دینا تھا؟ جواب دینا ہوتا تو اے اللہ یہ لکڑی ہے،
اے اللہ یہ آسا ہے، بات ختم تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا بول رہے؟ اے اللہ، موسیٰ علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں اے میرے پروردگار، اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں. سوال کا جواب مختصر بھی ہو سکتا تھا، اے اللہ یہ لاٹھی ہے، بس بات ختم. لیکن موسیٰ علیہ السلام لمبا جواب دیے. اس میں علماء تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت تھی اللہ تعالیٰ سے، کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس سے بات کرنے کا موقع ملے تو تم چاہتے ہو کہ بات لمبی ہو جائے، بات لمبی ہو جائے اور بھی زیادہ میں بات کروں. اس محبت میں موسیٰ علیہ السلام لمبی گفتگو کرے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں بندہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، اب لمبے سجدے کرو، اب اللہ تعالیٰ سے بات کرو. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ سے بات کرنا ہے. نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا. سبحان ربی العظیم، پوری دعائیں نماز کی آپ نکال کے دیکھو، تم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہو. اسی لیے ہمارے سلف کہتے ہیں جب بھی مجھے اللہ سے بات کرنے کا دل کرتا ہے تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب بھی مجھے اللہ کی باتیں سننے کا دل کرتا ہے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. قرآن میں اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں سننے کا دل کرتا ہے تو قرآن نکال کے بیٹھ جاتا ہوں، اور میری بات اللہ کو سنانا ہے تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. میرے بھائیو، یہ نماز صرف 4 ٹھونگے مار کے چلے جانا نہیں ہوتا، 2 سجدے کر لے کے جلدی جلدی بھاگنے والی چیز نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ کے لیے غور کرو، نماز کی اہمیت جاننے کی ضرورت ہے. چلیے یہ چند باتیں سننے کے بعد اگر ہم لوگ کچھ حدیثیں فجر کی نماز کے تعلق سے نکال کر دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اگر لوگوں کو پتا چلے کہ فجر اور عشاء کا اجر کتنا ہے تو وہ گھسیٹ کر مسجدوں کو آئیں گے، نماز پڑھیں گے. مطلب کیا ہے جی اس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اگر معلوم ہو جائے لوگوں کو، عشاء کی نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اگر معلوم ہو جائے لوگوں کو، تو اگر ان کا پیر ٹوٹ بھی گیا، ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا، چلنے بھی نہیں آ رہا، تو گھسیٹتے ہوئے آئیں گے مسجد کو، لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے. یہ اس کی فضیلت ہے. آج ہمارے پیر صحیح سلامت ہے، کمر بھی صحیح سلامت ہے، چل کر بھی آ سکتے، ہر ایک کے پاس بائک بھی موجود ہے، گاڑی بھی موجود ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. اس کے باوجود بھی ہم مسجد تک نہیں آ سکتے. فجر میں ہم مسجد میں آ کے فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں، اپنے آپ سے سوال کرنا. اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں اگر اس کی فضیلت معلوم ہو جائے تو گھسیٹ کے آنا پڑے تو تم گھسیٹ کے آؤ گے، لیکن نماز چھوڑ کے کبھی بھی اپنے گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے. اس کے بعد ایک اور حدیث صحیح بخاری کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب انسان سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے نا. کتنی مرتبہ سنے ہوں گے؟ ذرا سنو اور سن کے ذرا غور کرو اس حدیث پہ. اسی لیے میں شروعات میں بولا خالی جمعہ سن کے چھوڑ دینے کی چیز نہیں میرے بھائی، یاد رکھنا. اگلے 8 دن تک ان باتوں کو یاد رکھیں گے تو پھر وہ ایمان تازہ رہتا. خالی یہاں سے نکل کے چپل پہننے سے جگہ پورے باتیں بھول گئے تو کوئی فائدہ نہیں رہتا، کوئی فائدہ نہیں رہتا. اس لیے یاد رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ شیطان 3 گرہ لگاتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو شیطان کیا بولتا ہے؟ سو جا، اور ٹائم باقی ہے، سو جا. ابھی کہاں اٹھتا؟ تھپکتے رہتا شیطان، ابھی سو جاؤ جی، ابھی سو جاؤ. کہاں جاتے نماز کو؟ ٹھنڈا موسم ہے، بارش ہو رہی، سردی ہو رہی، نرم بستر ہے، گرم چادر ہے، کہاں اٹھ کے جاتے جی نماز کو؟ ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑتا، کتنا مشکل ہوتا، کہاں جاتے جی؟ اور اگر شادیاں ہو گئے تو صبح اٹھ کے فجر میں غسل کرنا ہو، یہ تو بڑا مشکل ہے بھائی. کہاں غسل کرے، کہاں اٹھے، کہاں نماز کو گئے؟ چھوڑو یہ تمام چیزیں، نرم بستر، گرم چادر اوڑھ کے آرام سے سو جاؤ. شیطان تھپکتے رہتا، سو جا سو جا سو جا. اللہ کے لیے غور کرو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر بندہ جاگتا ہے اور اس کے بعد ذکر کرتا ہے، کون سا؟ نیند سے جاگنے کے بعد دعا پڑھتا ہے، تو 1 گرہ مطلب گھانٹی
घाटी जो घाट मारा था वो एक खुल जाता, फिर उसके बाद वुजू बनाता है तो दूसरा गिरा भी खुल जाता, उसके बाद फिर नमाज के लिए जाता है तो तीसरा गिरा भी खुल जाता। वो एकदम चुस्त होकर वो अपना दिन गुजारता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। इससे एक बात ये भी मालूम हुई मेरे भाइयों, हम जन्नत में जाने के, देखिए हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि हम अल्लाह को राजी कर ले और जन्नत में चले जाए, और शैतान का मकसद क्या है, हमें किसी न किसी तरह जहन्नम में लेके चले जाए। तो हमारा दुश्मन शैतान हमें जहन्नम में ले जाने के लिए हमसे पहले छुपा। हमारी आंख नहीं खुली लेकिन शैतान आंख खोल के बैठ गया, हमारे से पहले जागा और हम लोगों को सुना रहा, अभी टाइम नहीं हुआ सो जा, अभी 15 मिनट ही है, अभी अज़ां हुई ना, अभी 10 मिनट ही है, अभी 5 मिनट में भी तो पहुंच सकता। इस तरह बोल बोल के सुलाता। अल्लाह के लिए गौर करो, तो हमें शैतान की बात मानना नहीं है। हम अगर अल्लाह के सच्चे बंदे हैं तो अल्लाह की बात मानकर हम फजर की नमाज के लिए चले जाए मेरे भाई। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 ठंडी नमाजें पढ़ी वो उसके लिए जन्नत में अल्लाह ताला जगह देगा। 2 ठंडी नमाजें, इसमें फजर और असर के ताल्लुक से आया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में ये भी है अल्फाज कि जो सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने के बाद की नमाज यानी मगरिब और फजर की नमाज पढ़ता है उसके लिए जन्नत है, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए उसके बाद अगर हम लोग बात को आगे बढ़ाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह का दीदार नसीब हो तो उसे चाहिए कि फजर और असर की नमाज जरूर पढ़े। क्या समझ में आई बात मेरे भाइयों, जरा गौर से सुनो। क्या बोल रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह का दीदार मतलब क्या जी? अल्लाह को देखना। क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह को आप देखें? अल्लाह को कौन देख सकता? दुनिया में देख सकते हैं? नहीं देख सकते। कब देख सकते? जब जन्नत में जाएंगे ना तब देख सकते। अच्छा, जन्नत में बहुत सारी नेमतें हैं, आप सब सुने। जन्नत में घर है, बाग है, शहद है, दूध है, बीवियां है, सोना है, चांदी है, सब कुछ है। लेकिन याद रखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जन्नत की तमाम नेमतों से बहुत बड़ी नेमत जिसको देखने के बाद इंसान खुश हो जाएगा, इससे बड़ी खुशी उसकी किसी चीज में नहीं होगी, वो है अल्लाह का दीदार। अल्लाह को देखने के बाद जितना उसको खुशी होती, जन्नत की किसी नेमत से भी उतनी खुशी नहीं होती। मेरे भाइयों, अल्लाह का दीदार करना, अल्लाह को देखना, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। याद रखो, हम जिससे दुनिया में मोहब्बत करते हैं उसे देखने के लिए हम तरसते हैं कभी कभी, है ना? तो अल्लाह को देखना ये कितनी बड़ी नेमत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला किसको दिखेगा? अल्लाह ताला को कौन देख सकते हैं? हर कोई नहीं देख सकता। इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फजर की नमाज पढ़ता है, जो फजर की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है, कल क़यामत के दिन जन्नत में जाने के बाद अल्लाह का दीदार उसी को नसीब होता जो फजर की नमाज पढ़ता है। फजर की नमाज छोड़ के ये उम्मीद मत लगाओ कि मैं अल्लाह को देख लूंगा। अरे अल्लाह को देखना तो दूर भाई, मैं तो ये बताता हूँ आप लोगों को, अच्छी तरह याद रखो, फजर की नमाज छोड़ के भी आप ये समझते हैं कि मैं जन्नत में जाऊंगा, तो ये गलत फहमी है आपकी, ये गलत फहमी है आपकी। आप ये मत समझो। अच्छा, हमारे पास कैसा है मसला? हमारे पास अलग अलग लोगों के अलग अलग अकीदे हैं। अक्सर मुसलमान ये समझते ना कि भाई हम तो कलमा पढ़ लिए, हम जन्नत में नहीं गए तो कौन जाते हैं, हम जन्नती है जी। जहन्नम तो सिर्फ काफिरों के लिए है, मुशरिकों के लिए, यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए। मैं भाई बर्थ मुसलमान, मेरा आधार कार्ड, रेशन कार्ड सब मुसलमानों के नामों से भरे हुए हैं। मैं अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, फला 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 जो भी है, मैं जन्नत में नहीं गया तो कौन जाते? ये हमारा तकब्बुर। कुछ लोगों का ये तकब्बुर कि मैं कलमा पढ़ लिया इसलिए जन्नत में जाता हूँ, और उसमें कुछ लोगों का ये तकब्बुर कि मैं फला जमात से हूँ, मैं जन्नत में नहीं गया तो कौन जाता? मैं तो तौहीद परस्त हूं, अब मेरे लिए तो जन्नत पक्की है। कितनी हदीस आए, जो शिर्क नहीं करता वो तो जन्नत में चले जाता, अल्लाह उसकी तमाम गुनाहों को माफ करता, बस शिर्क मत करो जन्नत में चले जाओ। ये हदीसें सुन सुन के हम तकब्बुर में आ गए। क्या तकब्बुर में आ गए? मुल साहब मैं तावीज़ा बनना तो छोड़ दिया, मुल साहब मैं दरगाह करने जाना तो छोड़ दिया, मुल साहब मैं पीर परस्ती तो छोड़ दिया, इसलिए मरने साथ ही जन्नत में चले जाता हूँ। जरा सोच के देखो, एक तरफ वो जो बेचारा 5 टाइम नमाज पढ़ लेता है, फजर में एक दिन भी फजर की नमाज नहीं छोड़ता, सर्दी में भी वुजू बनाता, गर्मी में भी वुजू बनाता, 5 टाइम नमाज पढ़ता, वो भी तौहीद परस्त। आज दूसरी तरफ मैं भी तौहीद परस्त, मैं कभी कभी नमाज पढ़ता हूँ,
टाइम मिले जब नमाज पढ़ता हूँ, मूड रहे जब नमाज पढ़ता हूँ। फजर की नमाज कभी भी नहीं पढ़ता हूँ, खाली रमजान को रमजान नमाज पढ़ लेता हूँ, एक महीना 5 टाइम पढ़ लेता हूँ, उसके बाद नमाज छोड़ देता हूँ। अल्लाह दोनों भी तौहीद परस्तों को उठा के, बेटा तुम दोनों भी बहुत तो अच्छे तौहीद परस्त है, तुम दोनों भी चले जाओ जन्नत में बोल के भेजता। क्या ये इंसाफ होगा? क्या ये इंसाफ होगा? नहीं ना। अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक है। एक तरफ 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला और एक तरफ फजर छोड़ के सोने वाला, दोनों भी तौहीद परस्त है, दोनों जन्नत में एक साथ जाएंगे। कैसे मुमकिन हो सकता है? नहीं हो सकता मेरे भाइयों, याद रखना, नहीं हो सकता। हाँ, तौहीद परस्त जन्नत में जाएगा कब? उसके तमाम गुनाहों के बदले में जहन्नम में जलने के बाद। याद रख लो इस चीज को। एक फजर की नमाज आपकी जिंदगी में छूटी, उस एक फजर की नमाज के बदले में जब तक अल्लाह ताला जहन्नम में नहीं जलाएगा, जन्नत में नहीं भेजता, नहीं भेजता। याद रखो, इस तकब्बुर से निकलो, इस गलत फहमी से निकलो कि मैं तौहीद परस्त हूं, मैं फजर नहीं पढ़े तो भी जन्नत में जाऊंगा। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। वैल है, जहन्नम है, किसके लिए? नमाजियों के लिए। नमाज पढ़ने वाले भी जहन्नम में जाते हैं, बोल रहा अल्लाह ताला। इस आयत का मफ़हूम बता रहा हूं। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वाले जहन्नम में क्यों जाते हैं अल्लाह? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ये वो नमाजी है जो नमाज में गफलत बरतते हैं। गफलत बरतने के कई मफहूम है, उनमें से एक मफहूम ये है, कोई मूड रहे जब नमाज पढ़ लेना, टाइम मिले जब नमाज पढ़ लेना, कभी कभी पढ़ लेना, 2 पढ़ना 3 छोड़ना, 4 पढ़ना 1 छोड़ना। ये तमाम नमाजी जो इस तरह नमाज पढ़ते हैं, वो तमाम नमाजी जहन्नम में जाएंगे। नमाज पढ़ने के बावजूद जहन्नम में जाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए गौर करो। फजर की नमाज छोड़ के ये उम्मीद मत लगाओ कि मैं जन्नत में जाऊंगा। यौम युक्शफु अन साक़िन व युदऔना इला सुजूद फला यस्ततिऊन। क़यामत के दिन क्या होगा? क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब अपनी पिंडली को जाहिर करेगा, तमाम लोग क़यामत की मैदान। मेरे भाइयों, कोई बात सुनते ना हम, क़यामत की, जन्नत की, जहन्नम की थोड़ा तसव्वुर करके देखो, तसव्वुर करके देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुरान सुनते भी थे या कुरान पढ़ते भी थे तो तसव्वुर करते थे, है ना। हम तसव्वुर नहीं करते, हम खाली सुन के छोड़ देते। जैसा कि मिसाल के तौर पर एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से बोले थे ना कि तुम कुरान की तिलावत करो, मैं सुनूंगा। और वो सहाबी कुरान पढ़ रहे थे, सूरह निसा की वो एक आयत पर पहुंचे जहां पर क़यामत का जिक्र है। तमाम उम्मतों पर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको गवाह बनाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे और बोले कि ऐ सहाबी बस करो, बस करो, बस करो। क्यों? अल्लाह के रसूल सुन रहे कुरान को, लेकिन क़यामत के दिन को तसव्वुर कर रहे। अल्लाह, क़यामत के दिन कैसा होता? उस दिन तमाम लोग खड़े होंगे, हर एक के हाथों में उसके इनाम अमाल दिए जाएंगे। उस दिन कोई जन्नती होगा, कोई जहन्नमी होगा। अल्लाह ताला गवाह पेश करेगा, मुझे तमाम लोगों पर गवाह बनाएगा। ये तमाम चीजें सोचकर अल्लाह के रसूल रो रहे थे। मेरे भाई, जब नबी होकर क़यामत के तसव्वुर को, क़यामत के दिन को याद करके रोते हैं, और हम जुमा के खुतबे में कितने मरतबा जन्नत, जहन्नम, क़यामत का तसव्वुर हमारे सामने आता है, क़यामत का जिक्र आता है, लेकिन हम कभी तसव्वुर नहीं करते, कभी सोचते नहीं मेरे साथ क्या होता होगा, कभी नहीं सोचते हम। लेकिन सोचो, जो आयत मैंने तिलावत किया, इसमें क्या बोल रहा अल्लाह ताला? कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपनी पिंडली जाहिर करेगा और उस दिन सजदे के लिए बुलाया जाएगा। तमाम लोगों को सजदे के लिए अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा। तमाम लोग सजदा करने की कोशिश करेंगे। क्यों नहीं करेंगे जी? क्यों नहीं करेंगे? अगर खाली यहाँ पर आप लोग बैठे जो जगह कोई पुलिस ऑफिसर आ गया बोले तो उठ के ठहर जाते हैं, है ना। कोई एमएलए आ गया बोले तो इज्जत के मारे उठ के ठहर जाते, उन्हें नहीं बोले सो पहले। वहां तो क़यामत का दिन करोड़ों के लोग हैं, एक दूसरे से चीखते चिल्लाते भागते हुए होंगे, रोते हुए होंगे, पसीनों में डुबकियां खाते हुए होंगे। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी को काम नहीं आएगा। ऐसे हालात में जब अल्लाह ताला आएगा और कहेगा, ऐ लोगो आज सजदा कर लो। अब ये आवाज सुनने के बाद किसके पास हिम्मत है कि मैं सजदा नहीं करूंगा, ठहरा रहूंगा अल्लाह के सामने? हिम्मत है? मामूली सा पुलिस ऑफिसर आ गया तो ठहर जाते, उन्हें झुको बोले तो झुक जाते। उस दिन तो अल्लाह ताला बोलेगा कि सजदा करो। क्यों नहीं सजदा करेंगे भाई?
سب کے سب ڈر کے مارے سجدہ کریں گے, سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر سیدھی کی سیدھی رہ جائے گی, سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوگی, سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوگی. سورہ فصلت پڑھ کے دیکھو, اللہ تعالیٰ اس میں جواب دے رہا. وہ لوگ سوال کریں گے, اللہ کیا ہوا, اللہ آج ہم بھی سجدہ کرنا چاہ رہے تھے, سب لوگ جھکے, میرے بازو میں دیکھ رہے ہو انہوں بھی جھکے, ادھر دیکھے تو انہوں بھی جھکے, سامنے والا جھکا, پیچھے والا, سب کے سب جھکے, اللہ کا حکم سن کے میں بھی جھک جاتا ہوں ان کے ساتھ. اللہ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن جھکنے نہیں آ رہا, اللہ میری کمر سیدھی کی سیدھی رہ جا رہی, اللہ کیا ہوا, کیوں نہیں جھک پا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جواب میں کیا کہے گا, دنیا میں بھی تو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا, تجھے دنیا میں بھی سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا, لیکن تو دنیا میں سجدہ نہیں کرا. تو بلایا جاتا تھا, 5 ٹائم اذان ہوتی تھی, تو سنتا تھا, تو ہوٹل میں تھا, تو ٹی وی کے سامنے تھا, تو موبائل دیکھتے ہوئے بیٹھا تھا, تو دوستوں کے ساتھ گپے مار رہا تھا. دوسرے لوگ جا کے نماز پڑھ رہے تھے, سجدہ کر رہے تھے, اس وقت تو سجدہ نہیں کرا. آج بھی تجھے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوگی, آج بھی تجھے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوگی. میرے بھائیوں, وہ کیا دن ہوتا ہوگا, سوچ کے دیکھو, جس دن سب کے سب سجدے میں گرے پڑے اور میں اکیلا سیدھا رہ گیا, میری کیا حالت ہوتی ہوگی. سوچو, آپ اپنے بارے میں سوچو, اگر میں اکیلا ٹھہرا کا ٹھہرا رہ گیا, باقی سب سجدے میں ہے, مجھے سجدے کی اگر توفیق نہیں ملی تو میری کیا حالت ہوتی ہوگی. سوچ کے دیکھو. تو کس کو نہیں ملتی توفیق, جو دنیا میں 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے. میرے بھائیوں, اس لیے فجر کے پابند ہو جاؤ. جب فجر کی نماز کی پابندی آپ کر لو گے, باقی 4 نمازیں پڑھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لیتا ہے, اس کی نگرانی کرتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جس نے عشاء پڑھی اس کے لیے آدھی رات کا ثواب مل گیا, اور جس نے فجر پڑھی اس کے لیے پوری رات کا ثواب. پوری رات کبھی نماز پڑھ سکتے کیا بھائی؟ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کیا, ہمارے پاس اتنی قوت ہے کیا پوری رات ٹھہر کے نماز پڑھنے کی؟ نہیں ہے نا. تو عشاء اور فجر کی پابندی کر لو, اللہ تعالیٰ پوری رات نماز پڑھنے کے برابر ثواب دے دیتا. اللہ تعالیٰ ہم اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا. دیکھو, تم پڑھے خالی عشاء, تم پڑھے صرف فجر, لیکن ثواب کتنا ملا؟ 12 گھنٹے نماز پڑھنے کا, 14 گھنٹے نماز پڑھنے کا. تم پڑھے صرف 20 منٹ کی نماز, عشاء کی اگر 10 منٹ 15 منٹ, اور اگر فجر کی بھی 15 منٹ, تم آدھا گھنٹہ نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 10 گھنٹے نماز پڑھنے, 12 گھنٹے نماز پڑھنے کا ثواب لکھ رہا. میرے بھائیوں, ہم اللہ کی محبت کو بھی نہیں سمجھے, ہم اللہ کی محبت کو بھی نہیں سمجھے. اصل میں اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا. اصل میں اگر اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا سمجھ میں آیا تو ہم بھی ویسے ہی اللہ سے محبت کرتے. ایک حدیث یاد آئے تو سناتا ہوں, جو آپ ہمیشہ سنتے ہیں. فرشتے ہیں نا, جو ہمارے لکھنے والے فرشتے, ٹائمنگ ان کی بدلتے رہتی, فجر میں اور عصر میں, ہے نا. فجر کے فرشتے آ جاتے ہیں, عصر تک رہتے ہیں, عصر میں پھر یہ چلے جاتے ہیں, دوسرے فرشتے آتے ہیں. اب وہ حدیث کے الفاظ کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ جو فرشتے چلے جاتے نا, ان فرشتوں سے پوچھتا کرتے ہیں. کیا بول کے پوچھتا, کیا بول کے پوچھتا, اے فرشتوں, تو نے میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑ کے آیا؟ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ, کیا بول رہا اللہ تعالیٰ, تو میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے؟ میرا بندہ بول رہا اللہ تعالیٰ. ہم بھی کبھی بولے میرا اللہ, اللہ بولنے میں میرا اللہ بولنے میں بہت فرق ہے میرے بھائی. ہم بولتے نا یہ بچہ ہے, ارے یہ بچہ ہے جی, لیکن وہی اگر بچے کو یہ میرا بچہ ہے, کتنی محبت. اپنے بچے کو قریب کرتے ہوئے ہم بولے یہ میرا بچہ ہے, اللہ اکبر, یہ محبت ہے میرے بھائی. اللہ کی ہم سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ بولتا میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے؟ اے فرشتوں, تو میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے؟ فرشتے کیا بولتے, اے اللہ, ہم تیرے بندے کے پاس جب گئے تھے نا, فجر میں گئے تھے, جب بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا. اللہ جب عصر میں چھوڑ کے آئے تھے, جب بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا. نماز کی حالت میں دیکھے, نماز کی حالت میں ہی چھوڑ کے آئے. جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کیا بولتے ہوں گے؟ آپ اپنے آپ کے بارے میں سوال کرو. اگر تم فجر نہیں پڑھے, اگر تم بستر میں لیٹے ہوئے, تمہارے بارے میں فرشتے کیا بولتے ہوں گے؟ عصر کے ٹائم پہ ہوٹل میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے, چائے پی رہے, دوستوں کے ساتھ مذاق کر رہے, فرشتے چلے گئے, نماز نہیں پڑھے, تمہارے بارے میں کیا بولتے ہوں گے؟ سوچو ذرا. اللہ تیرا بندہ ہوٹل میں گپے مار رہا تھا, اللہ تیرا بندہ وہ واٹس ایپ دیکھ رہا تھا, تیرا بندہ ریلز دیکھ رہا تھا, اللہ تیرا بندہ فلاں جگہ پر فجر کے وقت کیا ہے بستر پہ لیٹا ہوا تھا.
میرے بھائیوں کیا پسند کریں گے؟ کیا پسند کریں گے تم؟ کیا کون سا جواب سننا پسند کریں گے؟ اللہ کے سامنے ہماری نماز کی حاضری فرشتے دیں گے، گواہی دیں گے میرے بھائیوں، اس لیے نماز پڑھنا ہے۔ اب نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے یہ حدیث سناتا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل قیامت کی یعنی جہنم میں جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ جہنم میں ایک آدمی کو جو عذاب ہو رہا تھا، کیسا؟ ایک بڑا پتھر لے کے فرشتہ آیا اور اس کے سر پہ پٹک دے رہا، اور جیسے ہی سر پہ پٹک دیا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، چکنا چور ہو گیا، اور جیسے ہی پتھر لڑکتے ہوئے دور چلے گیا، فرشتہ اس پتھر کو لانے کے لیے جاتا ہے، جیسے ہی پتھر کو لاتا ہے لانے تک اس کا سر پھر جیسا پہلے تھا ویسا صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ بڑا پتھر لاتا ہے، پھر پٹکتا ہے، پھر اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح اس کو عذاب دیتے ہوئے رہتا فرشتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے اتنا خطرناک عذاب آئے فرشتوں یہ کس کے لیے ہے؟ فرشتہ جواب میں کیا بولا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے 2 گناہ ہے جن کو یہ عذاب ہو رہا ہے، ایک قرآن پڑھے اور بھلا دیے، اور دوسرا فجر کی نماز چھوڑ کے سوتے تھے۔ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں میں، کیا بول رہے؟ فجر کی نماز چھوڑ کے سونے والوں کا یہ عذاب ہے کہ ان کے سر کے اوپر بڑا پتھر لا کے فرشتہ پٹک دے رہا۔ میرے بھائی تصور کر کے دیکھو، کبھی چلتے چلتے اگر اچانک گڑبڑ جلدی چلتے چلتے کسی کا سر ہمارے سر سے لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی؟ اگر کہیں پر دروازہ چھوٹا ہے، حمام میں جاتے وقت اگر دروازہ ٹھوکر ہمارے سر پہ لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی؟ کبھی پیر لگ کے اٹک کے گر گئے، سر کو مار لگ گیا کتنی تکلیف ہوتی؟ میرے بھائیوں ایکسیڈنٹ ہو گیا، سر کو مار لگ گیا کتنی تکلیف ہوتی؟ ارے یہ تھوڑا سا چھوٹا سا زخم جو دنیا میں لگتا ہے اتنی تکلیف دیتا ہے، کل قیامت کی دن اگر وہ فرشتہ بڑا پتھر لے کے ہمارے سر پہ ڈال دے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ کبھی تصور کر کے دیکھو، کبھی سوچ کے دیکھو میرے بھائیوں۔ رات کو آرام کرنے سے پہلے، بستر میں جانے سے پہلے ان حدیثوں پر غور کرنا ہے ہمیں۔ اللہ قیامت کی دن اگر یہ عذاب میرے ساتھ ہوگا تو میں کیسے برداشت کروں؟ تو پھر تب جا کے فجر کے وقت ہماری آنکھ کھل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں نیند کی قربانی ہے، ہم کچھ دن پہلے قربانیاں دیے نا، ہم جانوروں کی قربانیاں دیے، اصل میں نیند کی قربانی ہر فجر کی نماز کے وقت دینا۔ قربانی ہے کیا اصل میں؟ اللہ تیرے اور میرے بیچ میں جو چیز بھی آڑے آتی ہے ان تمام چیزوں کی میں قربانی دوں گا، یہ اصل قربانی ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے جو چیز بھی رکاوٹ بنتی ہے ان تمام چیزوں کی میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اس نیت سے قربانیاں دینا تھا۔ ایک دن بھی فجر نہیں پڑھتے لیکن بکری آنے سے بڑے بڑے جانور اللہ کے قربانیاں کرتے، کیا فائدہ ہوا بھائی؟ کیا فائدہ ہوا؟ کون سی قربانی سیکھے؟ اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کریں گے شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اچھا خالی قربانی کے تعلق سے نیند کے بارے میں ہی اگر سوچو، نیند کتنی بڑی نعمت ہے، نیند کتنی بڑی نعمت ہے۔ نیند اگر نہیں آتی نا، نیند کے گولیاں ڈالنے کے جو لوگ سجاتے ان سے جا کے کبھی ملو، پوچھو، عذاب ہے عذاب نیند کا نہ آنا۔ نیند نہیں آئے تو لوگ پاگل ہو جاتے، پاگل خانے میں جا کے دیکھو، ارا گڈا میں جا کے دیکھو، مینٹل ہاسپٹلز میں جا کے دیکھو، ان لوگوں کو نیند نہیں آتی اس وجہ سے پاگل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم کو نیند دیا نا، رات کو آرام سے 7-8 گھنٹے جو سنا رہا، یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ کبھی کبھی نیند بہت زیادہ آتی نا، کھانا کھانے کے لیے بھی بلائے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ نہیں جی امی نہیں آتے، جاؤ پہلے سو جاتے ہیں۔ بھوک سے بھی زیادہ ہم کو نیند کی ضرورت ہے، نیند بہت بڑی نعمت ہے۔ جو اللہ ہم کو اتنی سکون کے ساتھ 7-8 گھنٹے سلا رہا میرے بھائی، اس اللہ کے لیے آدھا گھنٹہ نیند کی قربانی نہیں کر سکتے ہم لوگ؟ اگر وہ اللہ یہ نیند کو ہی چھین لے پاگل ہو جائیں گے، یاد رکھو پاگل ہو جائیں گے۔ کروڑوں کے روپے رہیں گے، اگر نیند نہیں آئیں گے تو تڑپیں گے، تڑپ تڑپ کے مریں گے۔ یاد رکھو اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے اللہ کے سامنے چھکنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھنے کا اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم کیسے مسلمان ہیں میرے بھائی؟ تو اب میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ وجوہات بتاؤں گا، یہ وجوہات کیا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ آج فجر کی نماز چھوڑ رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے ہمیں اللہ کا ڈر نہیں رہا، آج اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں رہا، آج ہم لوگوں کو جہنم کا ڈر نہیں رہا، آج ہم لوگوں کو
ये हदीसें सुनते हैं लेकिन एक कान से सुने एक कान से छोड़ दिए, महसूस नहीं करते। मुझे भी मरने के बाद अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा तो ये अज़ाब हो सकता है, पत्थर लेके फरिश्ता मेरे सर पे भी डाल सकता है, ये डर नहीं रहा। आज अल्लाह का डर नहीं रहने की वजह से आज हम लोगों को फजर की नमाज पढ़ना मुश्किल हो गया है। और दूसरी चीज क्या है, असल में ईमान की कमी है, हमारी ईमान की कमी है। ईमान जितना ज्यादा मजबूत होता उसके लिए उतना ही अमल करना आसान होता। तो ईमान कैसे बढ़ेगा? इल्म की मजलिसों में बैठो, इल्म हासिल करो, तब जाके हमारा ईमान बढ़ता है। जिसका जितना ईमान कमजोर होता उसके लिए उतना क्या है, नेकियां करना मुश्किल दिखती है मेरे भाइयों। इसी तरह तीसरी चीज क्या है, हम लोगों को फजीलतें और अहमियतें नहीं मालूम है। नमाज पढ़ने की फजीलत क्या है, अहमियत क्या है, नमाज पढ़ने से कितना फायदा है। देखो हम सुने अभी कितनी फजीलत, खाली फजर और इशा पढ़ लो, पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब है मेरे भाइयों। वही अगर दुनिया के बारे में कोई बोल दे ना, फला शॉपिंग मॉल में ऑफर लगा हुआ है, एक एक घंटा लाइन लगाने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। हमको दुनिया के पैसे के बारे में अहमियत है, 100 रुपए डिस्काउंट मिल रहा बोले तो उसके लिए घंटे लाइन लगाने के लिए तैयार है। यहाँ पर पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब मिल रहा बोले तो इसकी अहमियत नहीं है, इसलिए हम लोग नमाज नहीं पढ़ रहे मेरे भाइयों। उसके साथ साथ नमाज नहीं पढ़ने की, फजर छोड़ देने की वजह क्या है, देर तक जागना, ये बहुत बड़ी वजह है। आज फैशन बन गया रातों को देर तक जागना, घूमना, रात के 1-2 बजे तक कोई काम नहीं। नौजवान पूरे चौरस्तों पे नजर आते, मुसलमानों के महलों पे नजर आते, होटलों में नजर आते। जो रात के देर तक जागता है वो कैसे फजर में उठ सकता है मेरे भाइयों? अल्लाह के लिए गौर करो, देर तक जागना ये बहुत बड़ी मुसीबत है। इसी वजह से अक्सर घरों में तो रात के 12 बजे से पहले खाना भी नहीं खाते। इतनी रात तक जागेंगे तो फजर में कैसे उठ सकते? इसलिए ये एक वजह है फजर में नहीं जागने की। उसके साथ साथ दुनिया की मोहब्बत ज्यादा हो गई, कारोबार में बिजी, पैसे कमाना, इसलिए रात को 11 बजे 12 बजे तक पैसे 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 कमाओ, अब रात को आके सो जाओ। इतनी रात को सो जाएंगे तो फिर सुबह उठना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या है, हमारे पास रस्मी दीनदारी चलती है। दीन बोले तो हम क्या समझे, खाली वही आधार कार्ड रेशन कार्ड के हद तक मुसलमानों का नाम लगा लेके थोड़े बहुत कभी रमजान में नमाज़ पढ़ लिए, थोड़े रोजे रख लिए, बस काफी है। सब लोग कर रहे हम भी करेंगे, हमारे अम्मी अब्बा सिखा दिए, पहले से कर रहे, पहले से चल रहा, सब लोग चला रहे, बस रस्मी दीनदारी, देखा देखी में हमारा दीन चल रहा। लेकिन दीन के लिए कुर्बानियां देके, जैसे सहाबा कुर्बानियां दिए, मेहनत करे, तकलीफें उठाए, हम कुछ भी तकलीफ नहीं उठाए ना, फुकट में हमको दीन मिल गया ना, फ्री में मिला ना हमको दीन, इसलिए इसकी अहमियत हमारे पास नहीं। इसीलिए हम देखते हैं रात तमाम जलसा होता, बयान होता, तकरीर होती, अरे 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात तक इज्तिमा करके पूरा काम में सब कर दे के घरों को गए तक 12-1 बज जाते। रात तमाम इज्तिमा सुने, फजर में एक आदमी भी नमाज में नहीं दिखता। कितनी मर्तबा देखे ये हालत। आज हालत इतनी बुरी है, तकरीर करने वाले मुखर्रिरा नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद में इमामत करने वाले इमामों के हफ्ते में 2-3 मरतबा छुट्टी हो जाती है, हाफिज कुरान क्या है नमाज नहीं पढ़ रहे, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे नहीं पढ़ रहे, मिंबरों पर डर के तकरीरा कर रहे हैं लेकिन फजर की नमाज नहीं पढ़ रहे। मेरे भाई ये क्या हालत है हमारी आज? हर जगह यही हालत है। फजर में देखे तो 3-4 लोग, जुमा में देखे तो पूरी मस्जिद भर जाती। मेरे भाइयों, क्या सिर्फ अल्लाह ताला हमारे ऊपर जुमा की नमाज ही फर्ज करा, फजर की नमाज नहीं है क्या हमारे ऊपर? माफ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। एक एक फजर की नमाज, इस अल्फाज को याद रखो मेरे भाइयों, जितनी फजर हम छोड़े हैं उन तमाम फजर के बदले में अल्लाह ताला जब तक अजाब नहीं देगा हमें जन्नत में नहीं भेज सकता। इसलिए डरो अल्लाह ताला से, अल्लाह के अजाब से। इसलिए क्या है, इस रमजान इस रस्मी दीनदारी को खत्म करना है तो अब कैसे उठना है, फजर में जागना है। इसके लिए मेरे भाइयों सबसे पहले अपने ईमान को ताज़ा करो। इसके लिए इल्म की मजलिसें बार बार बैठने और इल्म हासिल करने की कोशिश करो। और दूसरा ये है कि पुख्ता नीयत करो, इरादा मजबूत होना। अक्सर लोगों का इरादा नहीं होता। अगर मैं सवाल करूं, आप अपने आप से सवाल करो, मैं क्या सवाल करना मेरे भाई, आप अपने आप से सवाल करो, कितने लोग हैं जो ईशा में यानी ईशा के बाद सोने से पहले अलार्म लगा के सोते होंगे? अलार्म लगा के, फजर की नमाज का अलार्म लगा के कितने लोग सोते भाई? हमारा इरादा नहीं है, हम चाहते नहीं फजर में उठना, इसीलिए अलार्म नहीं लगाते।
اسی لیے ہم لوگ نہیں جاگتے. اور کچھ لوگ کیا بولتے, نہیں بھائی ہم الارم لگائے لیکن جاگ نہیں سکے. کیسا نہیں جاگ سکتے میرے بھائیوں؟ راتوں کو جلدی سو جاؤ. فنکشنوں میں 12, 1, 2 بجے تک چلے گئے تو کیسے جاگیں گے؟ اسی لیے جلدی سو جاؤ. اور اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی مدد لینا اور 2-3 الارم لگانا. فجر کی نماز پڑھنے کا اگر ارادہ ہے تو میرے بھائیوں بیوی کے موبائل میں بھی الارم ہونا, بچے کے موبائل میں بھی الارم ہونا, بیٹی کے موبائل میں بھی الارم ہونا, ابا کے موبائل میں بھی, کیونکہ گھر میں جتنے لوگ ہیں ہوتے تو الارم ہوتے تو موبائل ہے نا. اگر فجر کی نماز کا ارادہ ہے تو گھر میں 5 موبائل ہے تو 5 کے 5 موبائلوں میں ہر 5 منٹ کے بعد الارم لگاؤ. کیوں نہیں اٹھیں گے بھائی؟ کیوں نہیں اٹھیں گے؟ برابر اٹھ سکتے. پہلے ارادہ اگر ہمارا ہو کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے, ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا, تو 10 الارم لگائے تو بھی نہیں اٹھ سکتے. اس لیے میرے بھائیوں آخری بات یہ ہے کہ بے نمازی کی سزا یاد رکھ لینا. جب سزا یاد رہے تو ہمارے لیے جاگنا آسان ہو جاتا ہے. اور ان تمام چیزوں سے بھی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر ہماری نیت درست ہو, کیونکہ یہ موبائل آنے سے پہلے, الارم آنے سے پہلے جو لوگ تھے, کیا وہ لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ بالکل پڑھتے تھے. اگر سوتے وقت ہمارا ارادہ ہو, ہماری نیت ہو کہ مجھے فجر میں جاگنا ہے, کسی الارم کی بھی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ وہ خود جاگ جائے گا, وہ خود جاگ جائے گا. تو بہرحال یہ چند باتیں تھی جو فجر کی نماز کے تعلق سے کچھ فضیلتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھا, اور نماز نہیں پڑھنے کا جو گناہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.